الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، مدبر و منتظم ہے، اور درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر، اور کروڑہ رحمتیں ہوں ان بزرگان دین پر جن کے ذریعے سے آج دین پوری دنیا میں پھیلا اور ہم تک پہنچا۔ میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، یہ سورہ الفاتحہ کی میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ہے، اور یہ وہ پہلی صورت ہے جو ایک ہی وحی میں مکمل نازل ہوئی۔ اس سے پہلے سورہ علق اور سورہ مدثر کی چند آیات نازل ہوئی تھی، لیکن یہ وہ پہلی صورت ہے جو ایک ہی وحی میں مکمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ ایک دعا ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو سکھائی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے مختلف نام ہیں۔ اس کو دعا بھی کہا جاتا ہے، چونکہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ دعا ہے جو اللہ رب العزت نے سکھائی ہے، اور اسے الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہر نماز کا حصہ ہے، ہر نماز کی ہر رکعت کا یہ حصہ ہے۔ اسے سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات، کہ یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اسے رقیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ کسی درد کے مقام پر، کسی کیڑے کے کاٹے کے مقام پر اس کا جب وہ دم کیا جائے تو افاقہ ہو جاتا ہے، شفا مل جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ اس سورہ کو القرآن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک دعا ہے، اور اس میں جو چیز انسان اللہ رب العزت سے مانگتا ہے اس کے جواب میں اللہ پاک نے پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ نازل فرما دیا کہ یہ جو تو نے مجھ سے ہدایت کی، سیدھے راستے کی جو دعا کی تھی، وہ سیدھا راستہ اس کتاب میں ہے۔ پوری کی پوری کتاب نازل فرما دی۔ اسے فاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہے کہ آغاز کلام، قرآن مجید کا آغاز جو ہے یہ سورہ فاتحہ سے ہی ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اصل میں یہ ایک دعا ہے جو اللہ پاک نے ہمیں سکھائی ہے، اور ہمیں ایک سلیقہ سکھا دیا، ہمیں ایک طریقہ سکھا دیا کہ کیا مانگا جائے، کس سے مانگا جائے، اور کس طرح مانگا جائے۔ مانگا کس سے جائے؟ صرف اللہ رب العزت کی ذات سے۔ اور کیا مانگا جائے؟ اس سے سیدھے راستہ مانگا جائے، اور کس طرح سے مانگا جائے؟ اس سے جو ہے وہ اس کی بڑائی بیان کی جائے، اپنی عاجزی کا اظہار کیا جائے، اور اس کی تعریف کی جائے، اور اس کے ساتھ اس سے
مانگا جائے۔ آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف کے لائق صرف وہی ذات ہے جو رب ہے پوری کائنات کا۔ رب جو ہے یہ عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک خالق تخلیق کرنے والا، دوسرا مالک، اور تیسرا منتظم نظام چلانے والا۔ اور ان تینوں معنوں میں اللہ رب العزت کو رب مانا جائے کہ خالق بھی وہ ہے، تخلیق کرنے والا وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، اور انتظام چلانے والا بھی وہ ہے۔ یعنی وہ مالک بھی ہے ایک چیز کا، پوری کائنات کا، اور مالک کے ساتھ ساتھ وہ اس کا بنانے والا بھی وہی ہے، اور پھر اس کا نظام چلانے والا بھی وہی ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی شخص کسی فیکٹری کا مالک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن وہ اس کو تخلیق کرنے والا نہیں، اس کو بنانے والا نہیں ہے۔ اس کو بنانے کے لیے بھی فرد واحد دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اس کو بنایا، وہ کسی انجینئر کے سپرد کام لگاتا ہے۔ انجینئر جو ہے وہ آرکیٹیکٹ سے اس کا ڈیزائن بنواتا ہے، پھر جو ہے وہ پورا ایک ٹیم جو ہے وہ تشکیل دیتا ہے، اس میں مستری ہیں، مزدور ہیں، اس میں جو ہے سرویئرس ہیں، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اسے بناتے ہیں، اور پھر کہیں جا کے وہ بنتی ہے، لیکن بنانے والے اس کے نظام کو نہیں چلا سکتے۔ بنانے والے کا کام بنا دینا، مالک نے پیسہ لگایا اور بنانے والوں نے اسے بنا دیا، اب اس کو چلانے والے لوگ اور ہیں۔ وہ ایک جو ہے وہ پوری ٹیم ہوتی ہے جو اس کے نظام کو چلاتی ہے، کوئی مینیجر ہے، کوئی ڈائریکٹر ہے، کوئی جو ہے وہ منتظم ہے، کوئی جو ہے وہ اس کا فٹر ہے، کوئی ہیڈ فٹر ہے، کوئی فور مین ہے، کوئی جو ہے وہ اس کو مینیج کر رہا ہے، کوئی پرچیز کے لیے ہے، کوئی سیل کے لیے ہے، تو وہ سارے مل کے اس کو چلاتے ہیں۔ تو اب کیا ہے، ایک مل کا مالک ہے لیکن وہ اس کو بنا نہیں سکتا۔ اب وہ تخلیق کرنے والا ہے، وہ اس کا مالک ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اب اس کو چلانے والا جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ بنائی ہے، لیکن وہ تو صرف ایک مل ہے یا ایک چھوٹا سا کوئی ادارہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات پوری کائنات کا وہ واحد خالق ہے کہ پوری کائنات اس نے تخلیق کی ہے، اور اس کا مالک بھی وہ ہے، اس نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ بنائی ہے، اور پھر اس کا نظام چلانے والا بھی وہی ہے۔ کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی مجبور نہیں کر سکتا اس کو۔ فرشتے ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، سارے اس کے نظام کا حصہ ہیں۔ کوئی بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا کہ ہم یہاں پر یہ کام اس طرح سے کر لیں۔ اس کے لیے اللہ پاک نے یہ سارا نظام اپنے پاس اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ فرشتے ہیں تو وہ بھی اس نظام کا حصہ ہیں، لیکن وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ جو اللہ پاک نے کہنا ہے فرشتوں نے وہی کرنا ہے۔ انسان اپنی مرضی سے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا۔ میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ اللہ پاک کی توفیق سے ہی، ورنہ میرے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے زبان ہلا سکوں۔ تو کیا ہے کہ اللہ پاک پوری کائنات کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، اور اس کا رازق بھی ہے، اس کا مدبر و منتظم ہے، اس کو کے نظام کو چلانے والا ہے۔ تو ان تینوں معنوں میں اللہ پاک کو رب ماننا کہ تعریف کے لائق صرف وہی ذات ہے جو ان تینوں معنوں میں پوری کائنات کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان کا مطلب بھی مہربان ہے اور رحیم کا مطلب بھی مہربان ہے، لیکن رحمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کی تمام مخلوقات کے اوپر مہربان ہے، اور یہ صفت صرف اللہ رب العزت کے اندر ہی ہے، اور کوئی اس صفت میں شامل نہیں ہو سکتا کہ پوری کائنات کی تمام مخلوقات
انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں جو اللہ پاک نے بنا دی ہیں، اس کے منکر ہیں یا اس کے ماننے والے ہیں، سب کے اوپر وہ مہربان ہے۔ اور رحیم، رحیم کا مطلب بھی مہربان ہے، لیکن رحیم کی صفت جو ہے وہ اس نے مخصوص کر دی اپنے بندوں کے لیے، کہ وہ اپنے بندوں کے لیے خاص طور پر مہربان ہے، اور اس نے اپنی یہ صفت اپنے بندوں میں تقسیم کر دی۔ ہم کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے، کسی بندے کو وہ بڑا رحم، ہم کسی کو رحیم کہہ سکتے ہیں وہ بڑا رحم کرتا ہے یار، وہ تقسیم کر دی اللہ پاک نے اور مخصوص کر دیا مومنوں کے لیے، کہ جو اس کو مانتے ہیں ان کے اوپر وہ خاص طور پر رحم کرنے والا ہے، اور وہ آگے دوسرے لوگوں کے اوپر رحم کرتے ہیں۔ مالک یوم الدین، وہ یوم حساب کا مالک ہے۔ دنیا میں تو ہم اپنی مرضی کر لیتے ہیں نا، کہ جناب میرا دل یہ کرتا ہے میں ایسے کر لوں، ہوتا تو وہی کچھ ہے جو اللہ پاک کی ذات کو منظور ہوتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میری مرضی ہے جی، لیکن وہاں یوم حساب کے موقع پر کسی کی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ یہ سوچ بھی سکے، وہاں پر اللہ پاک اپنی مرضی کریں گے، وہ مالک ہیں، کسی کو چاہیں تو اس کی چھوٹی سی غلطی کے اوپر پکڑ لیں، کسی کو چاہیں تو اس کی بڑی بڑی خطاؤں کو بھی معاف فرما دیں، وہ مالک ہے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم یہاں پر اپنی عاجزی کا اظہار ہو رہا ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ عبادت کے لائق تو ہی ہے، کیونکہ تو پوری کائنات کا رب ہے، تو پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، مدبر و منتظم ہے، تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جھکتے ہیں تو تیرے ہی آگے جھکتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں تو تیری ہی کرتے ہیں، اور فرما برداری کرتے ہیں تو تیری ہی کرتے ہیں، تینوں معنوں میں ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں۔ ہمیں پیدا کرنے والا بھی تو ہے، ہمیں جو ہے وہ ہمارا مالک بھی تو ہے، اور ہمیں رزق پہنچانے والا بھی تو ہے، تو ہی ہمارے سارے زندگی کا نظام کو چلانے والا ہے۔ ہم ان تینوں معنوں میں تجھے رب مانتے ہیں اور تیری ان تینوں معنوں میں تیری بندگی کرتے ہیں، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ جو تیرے حکم کے بغیر ہماری مدد کر سکے، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے دوستو، آج مسلمان کس حال میں ہے؟ یہود و نصارہ کی طرف نظریں اٹھی ہوئی، وہ فلاں ہماری مدد کرے، امریکہ، UN، اقوام متحدہ میں جا کے ہم تقریریں کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں، لیکن ہر نماز کی ہر رکعت میں وہ ہمیں بتا رہے ہیں یار مجھ سے مانگو، اور میرے بندوں مجھ سے مانگو، میں ہی تمہاری مدد کرنے والا ہوں اور کوئی نہیں مدد کر سکے گا۔ تو ہم اقرار بھی کرتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، پھر اوروں کو پکارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، یہ فرمایا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، کس بات کی مدد مانگتے ہیں؟ کہ ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ سیدھا راستہ کہ جس میں کوئی ٹیڑھ میڑھ نہ ہو، جس میں منزل ہمیں دور سے نظر آ رہی ہو۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ہم کہیں سفر پر نکلتے ہیں تو کسی سڑک پر چلتے ہیں تو وہاں پر بورڈ لگا ہوتا ہے کہ فلاں شہر اتنے کلومیٹر، پھر جو ہے وہ یہاں وہ تیر کا نشان لگا ہوتا ہے کہ یہاں سے سڑک لیفٹ مڑتی ہے، یہاں سے رائٹ مڑتی ہے، تو وہ کیا ہے کہ راستے کے نشان ہیں، آپ کی منزل کے نشان ہے کہ آپ کی منزل اس طرف ہے، یہاں سے آپ دائیں مڑیں گے، یہاں سے بائیں مڑیں گے، وہ ایک منزل کے نشان بتائے جاتے ہیں۔ تو آپ اس
راستے پر چلتے ہیں تو منزل کے نشانوں کا آپ کو پتہ ہے کہ راستے میں مائل سٹون لگیں، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اب میری منزل کہاں پہ، کتنا فاصلہ رہ گیا، اور رہنمائی ہوتی ہے وقفے وقفے پر کہ اب یہاں سے جو ہے وہ لیفٹ یا رائٹ کدھر کو مڑنا ہے، تو آپ اپنی منزل پر آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہے سیدھا راستہ۔ اس راستے پر پہنچنے کے لیے ہر جگہ پہ آپ کو مددگار ہے، آپ کی رہنمائی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی پگڈنڈی پر چڑھ پڑتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں یار یہ سڑک تو بہت دور سے وہ گھوم کے آنا پڑے گا، بڑا لمبا راستہ ہوگا، تو کیوں نہ ہم یہاں سے شارٹ کٹ کر لیں۔ لیکن اب شارٹ کٹ جو ہے اس کے اوپر منزل کے کوئی نشان نہیں ہے۔ اب کوئی پتہ نہیں کہ راستے میں کوئی اب نہر آتی ہے تو اس کا پل ہی نہیں ہے، اور جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں کہ راستے میں خاردار تاریں بھی آئیں گی، جھاڑیاں بھی آئیں گی، اور سنگلاخ چٹانیں بھی آئیں گی، ان کو بھی عبور کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ منزل پر پہنچ جائیں، لیکن بہت زیادہ مشقت کرنے کے بعد اور بہت وقت صرف کرنے کے بعد، اور اپنا مال بھی آپ کھو بیٹھیں گے، اپنی قوتیں اپنی صلاحیات کو بھی کھو بیٹھیں گے، اور بڑی مشکل سے، لیکن پھر بھی یہ گارنٹی نہیں کہ آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں، کیونکہ وہاں پر آپ کو وہ رہنمائی کے اصول جو ہیں، جو چیزیں مائل سٹون لگے ہوئے ہیں جو، اور اس کے علاوہ رہنمائی کے لیے جو ہے وہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، اب وہ یہاں پر نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے آپ چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں پہنچنا کہ نہیں پہنچنا۔ تو یہ جو یہاں پر دعا کی جا رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا سیدھا راستہ، سیدھے راستے پر ہمیں چلا، تاکہ ہم اس منزل تک آسانی سے پہنچ سکیں، اور اس منزل تک پہنچ سکیں جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور ان لوگوں کا وہ راستہ ہے جو اس پر چل کر کامیاب ہوئے ہیں، 13 ان کے اوپر انعام ہوا ہے، وہ معتوب نہیں ہوئے، وہ لوگ جو ہے بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں اس راستے پر چلا۔ میرے دوستو، ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ پاک سے یہ مانگتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو بہت کم نظر آتا ہے کہ ہم پتہ چلتا ہو کہ ہم نے اللہ پاک سے یہ کچھ مانگا ہے اپنی نماز میں۔ پھر بھی ہمارا تکیہ جو ہے، ہمارا جو ایمان ہے، وہ غیروں کے اوپر ہے، اور ہم اپنی زندگی کی ساری کامیابی جو ہے وہ اس دعا میں، اس سورہ مبارکہ میں مانگتے ہیں۔ میرے دوستو، جب پورے شعور کے ساتھ ہر نماز کی ہر رکعت میں پورے شعور کے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ آج دیکھتے ہیں لوگ جو ہے وہ کوئی کسی طرف چل پڑا، کوئی کسی طرف چل پڑا، سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں، کیونکہ ہم نے شعور کے ساتھ اس دعا کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اب کن لوگوں کا ہم راستہ مانگ رہے ہیں؟ ان لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہیں جن کے اوپر اللہ پاک نے انعام کیا ہے۔ وہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ فرعون کی باندی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، تو فرعون نے اس سے کہا کہ تو جو ہے وہ موسیٰ پر ایمان لے آئی، مجھے چھوڑ دیا، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا حشر کرتا۔ اس نے کہا کہ میں تجھے تیل کے جلتے ہوئے، کھولتے ہوئے تیل کے اندر تمہیں جلا دوں گا۔ 2 بیٹیاں بھی تھیں اس کی، اس نے کہا کہ ان کو بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے جلاؤں گا اور پھر تجھے جلاؤں گا۔ وہ کہنے لگی کہ جلا، جو رب اب میں موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لے آئی تو اب میں واپس لوٹنے والی نہیں۔ بہرحال آگ جلائی گئی، اس کے اوپر تیل رکھا، کھولنے لگا تو اس کی ایک بیٹی کو پکڑ کے پھینکنے لگا، تو بیٹی نے کہا کہ ماں رونا نہیں، جنت میں ملیں گے۔ اس کو جلا دیا۔ تو اس خاتون نے فرعون سے ایک مطالبہ کیا کہ فرعون میری ایک خواہش پوری کر دینا،
کہ میری اور میری بیٹیوں کی ہڈیاں ایک جگہ پہ دفن کرنا۔ اب کیا ہوا کہ ایک بیٹی کو جلا دیا، دوسری کو بھی جلا دیا، اسے بھی پکڑ کے جلا دیا، ہڈیاں ایک جگہ پہ دفن کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو ایک مقام سے گزرا ہوا تو وہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ پوچھا جبریل یہ کون سا مقام ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا، عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، یہ وہ مقام ہے جہاں پر فرعون کی باندی اور اس کی بیٹیوں کی ہڈیاں دفن ہیں۔ اب دیکھیے وہ کتنا عرصہ بیت گیا اس بات کو، اور فرعون جس کے پاس وسائل بھی تھے، دولت بھی تھی، اقتدار بھی تھا، طاقت بھی تھی، سب کچھ تھا، اور بظاہر وہ جو ہے اس نے اپنی باندی کو مار بھی دیا، لیکن اب دیکھیں کون کامیاب ہوا؟ وہ جو اقتدار تھا جس کے ہاتھ میں وسائل تھے، جس کے پاس طاقت تھی، وہ تو غرق ہو گیا۔ اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دیا، اور وہ جس نے اپنے آپ کو رب کے راستے میں غرق کر دیا، وہ تا ابد کامیاب ہو گئی، وہ زندہ رہی۔ میرے دوستو، یہ وسائل، یہ طاقت، یہ اقتدار، یہ جاہ و منصب، یہ کامیابی کی علامت ہر کس نہیں۔ کامیاب وہی ہے جس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے راستے میں پیش کر دیا، جو فنا ہو گیا، جو غرق ہو گیا اس کے راستے میں، وہی کامیاب ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے سے ایک بار فرمانے لگے کہ میں دعا کرتا ہوں اور آپ آمین کہیے گا، اور پھر آپ دعا کیجیے، میں آمین کہوں گا۔ دعا کیا کی کہ اے اللہ، کفر کے ساتھ معرکہ ہو اور میں دلیری کے ساتھ لڑوں اور تیرے راستے میں اپنی جان دے دوں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن میری شہادت، میری موت جب اسے تو قبول کرے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آمین۔ حضرت عبداللہ بن جحش فرماتے ہیں کہ انہی آنکھوں نے دیکھا احد کے مقام پر آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کا کلیجہ چاک کر کے کیا گیا، سینہ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میدان میں پھینک دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ اٹھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حمزہ سید الشہداء، جنت کے شہیدوں کا سردار ہے حمزہ، میرے محبوب تو آنکھوں سے آنسو نہ بہا، تیرے چچا کو میں نے جنت کے شہیدوں کا سردار بنا دیا۔ آپ کے چچا تھے، اور ایک ادھر وہ دوسرا چچا ہے ابو لہب، قریشی بھی ہے، ہاشمی ہے، سردار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر سب سے زیادہ خوشی منانے والا ہے، لیکن آپ کے دو پیارے پھولوں کو اس نے طلاق دلوائی۔ آپ کی دو بیٹیاں اس کے بیٹوں کے ساتھ بیاہی تھی، آپ کو تنگ کرنے کے لیے جب وہ ان کو طلاق دلوائی، اور کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا کہ آپ کو تنگ نہ کیا، آپ کی مخالفت نہ کی۔ حالانکہ وہ ہاشمی ہے، سید ہے، قریشی ہے، سردار ہے، اونچے شملے والا ہے، آپ کا جو ہے وہ خونی رشتہ ہے اس کے ساتھ، لیکن کیا فرمایا اللہ پاک نے اس کے لیے؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ، کون کامیاب ہے؟ وہ جو سردار ہے، وہ جس کے پاس جو ہے وہ وسائل بھی ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے حبیب کے راستے میں فنا کر دیا، پیش کر دیا، نتائج کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ میرے دوستو، کامیابی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کر دینے میں ہی ہے۔ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کسی کے پاس بڑی دولت آ گئی ہے، بڑا
منصب آ گیا ہے، اس کے پاس جو سرداری ہے، اس کے پاس وسائل ہیں، یہ کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ اللہ کے ہاں وہ جو ہے وہ کامیاب ہے، اللہ کے ہاں وہ کامیاب نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں وہی کامیاب ہے جس نے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو غرق کر دیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ آپ پہلوان تھے، پہلوانی کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے راستے کی لو ایسی لگ گئی، اس راستے پر چل پڑے۔ ایک وہاں پہ بڑا رئیس زادہ تھا، تو اس نے بڑی باندیاں رکھی ہوتی تھیں، عیاش تھا۔ اسے پتہ چلا کہ جنید اسے تو دنیا بڑا ماننا شروع ہو گئی، تو کیوں نہ اس کو کسی طرح سے بدنام کیا جائے۔ اپنی ایک باندی سے کہنے لگا کہ جا کے جنید کو کسی طرح سے بدنام کر۔ اسے پیسے بھی دیے، وہ خوبصورت بھی تھی، اسے پیسے دیے اس کام کے لیے۔ وہ تیار ہوئی، تیار ہو کے جب وہ زیورات پہنے، میک اپ کیا اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ سامنے بیٹھی ہے، بات ہو رہی ہے، آپ کی نگاہیں نیچی ہیں۔ تو کہنے لگی کہ حضور کیا بات ہے، اوپر تو دیکھیے، آپ کے سامنے کون، آپ کی نگاہیں نیچی۔ اس نے اصرار کیا، آپ نے نگاہیں اوپر اٹھائیں تو اس نے اپنا نقاب تھوڑا سا سرکایا، آپ کی نظر اس کے چہرے پر پڑی اور بڑے جلال کے ساتھ اور اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کے منہ سے یہی الفاظ نکلے، اللہ۔ اس اللہ کہنے میں اس قدر جلال تھا اور اس قدر اللہ سے محبت کا اظہار تھا کہ وہ باندھی اس کی تاب نہ لا سکی اور اپنا نقاب پھر سے درست کیا اور وہاں سے بھاگ گئی، دوڑ لگا، چلی گئی، جا کے اپنے مالک کے سامنے جا کے سارے پیسے اس کے سامنے پھینک دیے، زیورات پھینک دیے۔ کہنے لگی کہ تو نے تو مجھے بھیجا تھا جنید کو بدنام کرنے کے لیے، یہ تیری دولت، یہ تیرا وسائل، یہ تیرے پیسے، یہ سب تجھی کو مبارک ہوں۔ آج سے میں بھی اسی اللہ کی ہو گئی ہوں جس اللہ کا جنید ہو گیا۔ یہ ہے میرے دوستو وہ کامیاب لوگ جن کی ایک نگاہ بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے، اور ہم انہی لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہر نماز میں دعا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس سورہ مبارکہ کو پورے شعور کے ساتھ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ سیدھا راستہ جس کی ہم دعا کرتے ہیں، جس کی ہم تمنا کرتے ہیں، وہ سیدھا راستہ اللہ پاک سب مسلمانوں کو دکھا دے اور ہم سب اس راستے پر چل کر اللہ کی ہاں کامیاب ٹھہرے، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی سرخرو ہو۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی، اور عمل کے بعد دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔